یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ بخاری شریف سے کتاب الادب کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے اور اس کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے: باب من وصل وصلہ اللہ، جو شخص رشتہ جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے اپنا تعلق جوڑے گا، یعنی جو رشتہ نبھائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نبھائے گا۔ یہ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے اور پھر اس کے تحت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں: حدثني بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معاوية بن ابي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر ابھی اس کے جناب ابو ہریرہ ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقه، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا، اذا فرغ من خلقه، یہاں پر لفظ فرغ استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مشغولیت اور فراغت سے پاک ہے، لیکن یہ جو لفظ یہاں پر فرغ کا استعمال ہوا ہے یہ تکمیل کے معنی میں ہے کہ کسی چیز کو مکمل کر دینا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرما دیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو قالت الرحیم، الرحیم جس کو ہم رحم بولتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ رحم کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور، تدبر اور زبان بولنے کے واسطے عطا فرماتی ہو، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ عرش کے ساتھ معلق ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا: ھذا مقام العائد بک من القطیعۃ، یا رب عز وجل میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے کاٹا جائے، یعنی کہ مجھے دکھ ہوگا کہ مجھے لوگ کاٹیں، مجھے توڑیں، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا: نعم، بالکل ٹھیک ہے۔ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو راضی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ میں بھی اس بندے سے وصل کروں جو تیرے ساتھ وصل کرے، اور میں اس بندے کو کاٹوں جو تجھے کاٹے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تجھے نبھائے میں اس کو نبھاؤں، اور جو تجھے نہ نبھائے میں بھی اسے نہ نبھاؤں، کیا تو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے؟ قالت بلا، تو رحیم آگے سے بولا: کیوں نہیں یا ربی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ قال فہو لکی، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عزت اور وقار تیرے ساتھ ہی وابستہ ہے، لہذا جو تجھے نبھائے گا میں بھی اس کو نبھاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ یہ جو جملہ ہے یہاں پر کہ ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، جو
تیرے ساتھ وصل کرے میں بھی اس کے ساتھ وصل کروں، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے میں بھی اس سے قطع تعلقی کروں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احسان فرما رہا ہے اس رحم کے اوپر، اس کو وقار دے رہا ہے کہ اس کی عزت ہے یہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عزت چاہیے اس کو چاہے کہ رشتہ نبھائے، اور جو کہتا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جنہیں مرضی رشتہ داریاں توڑ لے، انہوں کچھ نہیں لبنا اللہ دی بارگاہ چاہے۔ لہذا رشتہ نبھانا، رشتے کو جوڑنا اور جوڑنے کی بات کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی حسن ادب ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الادب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی حدیث امام بخاری نے یہاں ذکر کی ہے۔ یہ حدیثیں دو ہیں، دونوں کے الفاظ مختلف ہیں تھوڑے تھوڑے، اور مفہوم ایک ہی ہے، اور راویان بھی مختلف ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رحم ہے یہ رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، شجنا شاخ ہے۔ یہ کیسے ملی ہوئی شاخ ہے؟ رحمان الرحیم، دیکھیں کہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمان را حا میم، اور رحیم کے اندر بھی یہی لفظ، ادھر بھی تین ادھر بھی تین۔ الگ بات ہے کہ رحمان کے لفظ زیادہ ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے نہایت مہربان، اور جو رحیم ہے، رحیم جس کو ہم بچہ دانی کہتے ہیں، عورت کی بچہ دانی، اس کا معنی بھی یہی ہے، مہربانی کرنے والی۔ کیوں؟ رحمان وہ بھی اپنے ماتحتوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اور یہ جو بچہ دانی ہے یہ بھی اپنے اندر رکھنے والی کے اوپر مہربان ہے، جو بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے اوپر یہ بچہ دانی مہربانی کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ حرارت اور برودت جو مناسب ہوتا ہے وہ بچے تک پہنچنے دیتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا یہ جو رحیم ہے یہ رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، یعنی جس طرح رحمان مہربان ہے اس طرح رحیم یہ بھی مہربان ہے۔ تو پھر فرمایا فقال اللہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، تو جو تجھ سے وصل کرے گا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے وصل کروں گا، اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں بھی اس سے قطع کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو نبھانا، یہ جو نسبی رشتہ داری ہوتی ہے، اس طرح میں نے پچھلے سیشن کے اندر یہ عرض کیا تھا چند حدیثیں پیچھے، کہ جن رشتوں کو نبھانا ضروری ہے، جن سے صلہ واجب ہے، وہ بندے کے وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ بندے کا نکاح حرام ہوتا ہے، جس طرح بہن بھائی ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو نبھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو لہذا جو بندہ ان کے ساتھ وصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پائے گا، اور جو ان سے دور ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے بھی کیا ہوگا؟ دور ہوگا، محروم ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصل مانگا جائے، قطع تعلقی نہ مانگی جائے۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک باب ذکر کیا ہے کہ لیس الواصل بالمقافی، صرف بدلہ دینے والا کوئی بندہ ادلی بدلی کرے، مثلا آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ کے تایا نے، آپ کے چچا نے، آپ کے پھوپھی نے، آپ کی خالہ نے آپ کے یہاں کوئی چیز بھیج دی، اور آپ نے بھی کوئی چیز اس کے یہاں بھیج دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صرف بدلہ دینے والا رحم کو وصل کرنے والا نہیں ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ بندہ نہیں ہے کہ جو صرف بدلہ دینے والا، نہ، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا نا، یہ معاوضہ ہو گیا، ادھر سے آئے ادھر سے بھی دے دیا گیا۔
تو واصل کون ہے، صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ اب اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے قرآن پاک کی ایک آیت یہاں پر لکھتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے۔ پھر اس آیت مقدسہ کے تحت انہوں نے ایک حدیث ذکر کی، اس کے جو آخر راوی ہیں وہ حضرت حسن ہیں اور حضرت فطر ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمقافی، واصل وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرنے والا ہو، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، واصل وہ ہے کہ جو قطع تعلقی کرے اور یہ اس کے ساتھ جوڑے، واصل وہ ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو اس سے توڑے یہ اس کے ساتھ جوڑے، تو یہ واصل ہے۔ تو ہمارے ہاں تو صرف ادلا بدلا ہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نو جی ہے، یہ ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے، جی کو جی ہے، جبکہ جہاں پر جی نہ ہو وہاں پر جی کرنا یہ حسن ادب ہے اور یہ اسلام کی تربیت ہے، اس کو واصل کہا جاتا ہے۔ وگرنہ واصل تو عمومی لفظوں میں یہی ہے کہ کوئی کسی کو دے دے تو وہ بھی اسی کو دے دے۔ تو لہذا اسلام کے جتنے بھی شرائع ہیں اور جتنا بھی اس کا حسن ادب ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے کہ ادب کہتے کسے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا اور ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اس عنوان کو قائم کرتے ہیں کہ یہ بھی حسن ادب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی بچی اپنی والد کے ساتھ آئی، یہ خود ام خالد ہیں، جس کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ ام خالد خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، ان کو اس وقت سب کچھ سمجھ بوجھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی قمیص اصفر، میں اپنے والد محترم کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور میرے جسم کے اوپر اس وقت زرد رنگ کی قمیض تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ سنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ یہ لفظ سنہ، قال عبد اللہ وہی بالحبشیۃ حسنہ، حبشی زبان میں خوبصورت چیز کو سنہ کہا جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشی زبان کا لفظ یہاں پر بول دیا، سنہ سنہ بہت خوبصورت ہے۔ تو خود کہتی ہیں فذهبت العب بخاتم النبوۃ، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت ہے نا کندھوں کے پیچھے، میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی، العب بخاتم النبوۃ، فزبرنی ابی، میرے والد نے مجھے ڈانٹا، جھڑکا مجھے، زبرنی، زبر زیر پیش نہیں بولتے، لفظ زبر کا معنی ہوتا ہے زبرا، یزبر زبرن، کسی کو جھڑکنا ڈانٹنا۔ فزبرنی ابی، میرے والد نے مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعها، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلی واخلقی، ثم ابلی واخلقی، ثم ابلی واخلقی، 3 دفعہ فرمایا اور مزاحن فرمایا، فرمایا کہ تم اس قمیض کو بسیدہ کرو پھاڑو، تم اس قمیض کو بسیدہ کرو پھاڑو، بسیدہ کرو پھاڑو۔ یہ جو آپ کا جملہ تھا یہ مزاح کے اوپر مشتمل تھا، اور کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تیری قمیض تو نے پہنی ہوئی نا خوبصورت قمیض، فرمایا کہ یہ بسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، بسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، اسی طرح رہے تو اس کو استعمال کرتی رہے، مطلب کہ تیری عمر دراز ہو جائے، یہ جملہ فرما دیا۔ اب عبداللہ کہتے ہیں فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ يَعْنِي مِن بَقَائِهَا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دبے لفظوں میں اس کی درازی عمر بالخیر کی دعا فرما دی تھی۔ تو اس کی جو ہم عمر تھے
وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ زندہ تھی اور اس کا حسن بھی اس طریقے سے باقی تھا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو حضرت ام خالد ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نسبی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور کوئی رشتہ داری میں کچھ نہیں لگتی تھی. تو ایسے ہی اپنے والد محترم کے ساتھ آئی, چھوٹی بچی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ شفقت کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کیا اور اس کو جو ہے وہ خوبصورت کہا اور اس کو جو ہے اچھا کہا. تو اس کو کتاب الادب کے اندر امام بخاری جو لے کر آئے ہیں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرنا اور شفقت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر یہ احتیاط ہے کہ ایسے چھوٹے بچے جو قابل شہوت نہ, ٹھیک ہے جی, جو قابل شہوت نہ, وہ بچے یہاں پر مراد ہیں. اور پھر دوسرا اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان ایسی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ جو بھی مبارک زبان سے جس مرضی لہجے میں نکلے وہ برحق ہی ہوتا. حضور نے مزاحاً کہا تھا کہ اس قمیص کو تو پہنتی رہے اور بوسیدہ کرتی رہے, پہنتی رہے اور بوسیدہ کرتی رہے, پھاڑتی رہے, یہ قمیض ختم نہ ہو. مزاحاً فرمایا تھا لیکن حقیقت میں اس کی درازی عمر بالخیر کی دعا ہو رہی تھی. حضور مزاح بھی فرما دے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, برحق ہوتا ہے. اچھا اسی عنوان کے آگے جو اگلا عنوان ہے باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ کہ بچے سے شفقت کرنا اور اس کو چومنا اور اس کو گلے سے لگانا, یہ عنوان قائم کیا. اور اس کے بعد انہوں نے مزید احادیث کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے. میں دو جو ہے وہ یہاں پر مختصراً یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں ابراہیم, تو اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم, آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, فقبلہ چوما, وشمہ اور ان کو سونگا. شمہ یا شمن کا معنی ہوتا ہے سونگنا, چوما بھی تھا اور سونگا بھی تھا. اچھا اس سے آگے تو امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ حضرت ابن عمر ہیں وسألہ رجل من عندم البعوض کہ اہل عراق میں سے ایک شخص تھا, اس نے مچھر کو مارنے کے بارے میں آپ سے پوچھا. تو آپ نے فرمایا کہ ممن انت, تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا من اہل العراق, میں تو اہل عراق سے ہوں. فقال انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوض, دیکھو اس بندے کی طرف, مچھر کے مارنے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے. وقد قتلوا ابن النبی, حالانکہ ان کا علاقہ وہ ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو قتل کیا, یعنی حضرت امام حسین کو شہید کیا. ان کے علاقے والوں نے, اہل عراق نے قتل کیا. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا, اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں فرما رہے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. هما ريحانتاي من الدنيا, کہ یہ دونوں یعنی حسن بھی اور حسین بھی یہ دونوں میرے پھول ہیں. امام بخاری نے یہاں جو عنوان قائم کیا ہے بچے کے اوپر شفقت کرنا, اس کو چومنا, اس کو گلے سے لگانا, اور پھر اس مناسبت سے یہاں پر حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کرنا, یہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان نواسوں کے اوپر بھی شفقت کی ہے اور ان کو اپنا دنیا کے اندر کہا ہے یہ میرے دونوں پھول ہیں. یعنی کہ زبان سے اچھے لفظ بول کر کے بچوں کو بہلانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہی حسن ادب ہے. اس وجہ سے کتاب الادب کے اندر امام بخاری ان حدیث کو لکھ کر آئے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.